A game of death is on. This is the story of Imran Khan Long March all about. عمران خان صاحب نے جمعے کے بعد لاہور سے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کیا، جس کا اعلان انہوں نے ارشد شریف کی افریقہ نیروبی میں ایک اندوناک واقعے میں موت ہو جانے کے بعد اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ جمعے کو لانگ مارچ کریں گے۔ آج جب انہوں نے جمعے کے بعد اس کا آغاز کیا تو لاہور کے گلی کوچوں سے بہت سارے لوگ ان کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے نکل آئے، جو کہ ایک کامیاب آغاز کا اعلان کر رہے تھے، یا وہ لانگ مارچ ایک کامیابی سے سٹارٹ ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ نہ تو ریڈ زون جائیں گے اسلام آباد میں، نہ وہ کوئی توڑ پھوڑ کریں گے، نہ ہی کوئی اور غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام اٹھائیں گے۔ یہ وہ تمام بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب نے دیا۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب 6 سیٹوں پر انتخاب ہم نے جیت لیا، جس کا حال ہی میں الیکشن کمیشن نے اعلان فرمایا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے، ہم نے تو لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم نے قومی اسمبلی میں جا کے نہیں بیٹھنا، تو جب ہمیں یہ ووٹ پڑ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ نئے انتخابات کے لیے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہیں۔ اور یوں عمران خان صاحب نے شہباز شریف اور ان کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا، یا نہیں، انہوں نے ان کو دھوبی پٹکا مارا اور انہوں نے مار مار کر ان کو ادموا کر دیا۔ عمران خان صاحب نے آج کے لانگ مارچ سے پہلے کچھ اچیومنٹس کی، جس کا سرسری تذکرہ ضروری ہے، اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کس کے تابوت میں وہ آخری کیل لانگ مارچ سے پہلے ٹھونک چکے ہیں، اور کون 3 باقی ہیں جن میں سے کسی ایک کی موت یقینی ہے، جس میں سے ایک کی موت یقینی پر میں نعوذ باللہ کہتا ہوں کہ میرے منہ میں خاک اس کی موت نہ ہو، لیکن پاسبلٹیز ہیں، اور یہ وہ نقطہ نظر ہے، یہ وہ بات ہے جس پر کسی کا دھیان نہیں اور کوئی اس پر گفتگو نہیں کر رہا۔ سب کہہ رہے ہیں لانگ مارچ ہوگا، اس میں خرابی ہوگی، خونی ہوگا، فلاں ہوگا، ڈمکاں ہوگا، لیکن جو محرکات ہیں اور جو اس کے ممکنہ نتائج ہیں، اس پر ابھی تک کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ لہٰذا یہ آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اگر آپ پاکستان کے بارے میں اور تاریخ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات رکھتے ہیں تو دنیا کی تاریخ میں ممالک میں کیسی تبدیلی آئی، کس طرح آئی، کون سے لوگوں نے کیا کیا، اور پھر حالات کیا ہو گئے، ان سب باتوں کا آپ کو آج کی ویڈیو میں یعنی آپ کو ایکسپلین بھی کیا جائے گا اور آپ کو بتایا بھی جائے گا۔ عمران خان صاحب نے جب لانگ مارچ شروع کیا تو اس سے پہلے انہوں نے کس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس فیبروری مارچ 2022 میں جانا پڑے گا، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ آگے آنے والے کسی الیکشن کو جیت نہیں سکتے ہیں، اور ان کی حالت بہت پتلی ہے، یعنی بہت خراب ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں تھی، یقینی طور پر انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو عمران خان صاحب نے ایک ایسا بیانیہ تشکیل دیا جس نے پی ڈی ایم اور خاص طور پر نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز، ان سب کے بیانیے کو ایسی مات دی، ایسا دھوبی پٹکا مارا، ایسا اس کو مار مار کے ادموا کر دیا کہ ان کا بیانیہ کہیں نظر ہی نہ آئے۔ جب، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب 6 سیٹوں پر انتخاب میں عمران خان صاحب جیت کے 2 سیٹوں پر وہ ہار گئے، ایک وہ ملتان میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی جو کہ سابق وزیر اعظم تھے، ان کے بیٹے سے ہار گئے، اور ایک کراچی میں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں عمران خان صاحب جو ہے وہ سیٹ ہار گئے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ 6 سیٹوں پر کامیابی ایک تو نئے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرتی ہے کہ لوگوں نے ان کی بات پر یقین کیا اور کہا کہ وہ اسمبلی نہیں بھی جائیں گے، لیکن تب بھی عمران خان کو ووٹ دیے، لیکن ساتھ میں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کے تابوت میں آخری کیل تھا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کی سیاست کو ختم کر دیا۔ اب یہ ممکن نہیں رہا کہ جو اس سال جنوری فیبروری میں کہہ رہے تھے کہ اگلی حکومت وہ بنائیں گے اور ان کا انتخابی نشان اور ان کی جماعت کامیابی کی علامت ہوگی، اب وہ ناکامی اور رسوائی کی علامت بن چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کو اس قدر پبلک میں رسوا کیا کہ اللہ پناہ
نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز، ان کا تابوت جو ہے وہ اس وقت سیاست کے منظر نامے سے غائب ہو چکا ہے، کیونکہ آخری کیل اس میں ٹھونک کے اس کو آگے دفن کر دیا گیا۔ اب لانگ مارچ آج سٹارٹ ہوا ہے، اس کے 3 بنیادی عنصر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، جن میں سے کسی ایک کی موت یقینی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان میں سے ایک کی موت پر میں کہتا ہوں میرے منہ میں خاک بدن ایسا نہ ہو، لیکن حالات اور دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب موومنٹس چلتی ہیں، جب لانگ مارچ ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے اپنے ملک میں یہ ہوا 1971 میں، جب بنگلہ دیش میں شیخ مجیب اپنے الیکشن بیانیے کے ساتھ آئے، پھر انہوں نے 6 نکاتی بیانیاں دیا، اور اس کے بعد جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اب میرے اختیار میں کچھ نہیں، اب لوگوں کے اختیار میں سب کچھ جا چکا ہے، اور اگر میں کسی بات پر بھی ایگری کرتا ہوں تو میرے یعنی گردن جو ہے اس کو میرے دھڑ سے جدا کر دیا جائے گا، جو کہ بعد میں ان کی جدا تو ہو ہی گئی، کیونکہ جب ان کے خلاف ایک اقدام ہوا اور ان کو اور ان کی فیملی کو سبھی کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لیکن پاکستان نے تو اپنا ایسٹرن ونگ یعنی مشرقی پاکستان کھو دیا تھا، تو شیخ مجیب کے ہاتھ میں کوئی چیز رہی نہیں تھی۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ کئی اور ممالک دیکھ سکتے ہیں کہ مصر میں یہ انقلاب آیا تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوئی کہ جب انقلاب لانے والے کامیاب ہوئے تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا، پھر جنرل سی آ گئے وہاں، اور وہ کامیابی سے اپنی حکومت چلاتے رہے ہیں، اور اب بھی وہی سسٹم مصر میں ایجپٹ میں چل رہا ہے۔ آپ اس کے علاوہ دنیا کے اور بہت سارے ممالک ہیں کہ جس میں اس طرح کے لانگ مارچ یا اس طرح کے انقلابات کی بات کی جاتی ہے، انقلاب کے لیے راہ بھی ہموار کی جاتی ہے، لوگ نکل بھی آتے ہیں، لیکن پھر اس تمام مجمع کو آرگنائز رکھنا اور ان تمام چیزوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ جب آبادی جو ہے وہ 24-26 کروڑ سے، مجھے تو لگتا ہے پاکستان کی 28 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آبادی کے تناسب کو بھی چھپایا جاتا ہے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اگر اتنے زیادہ لوگ بتائیں گے تو پھر ان کو کھلائیں گے کہاں سے، اور ان کے لیے اقدامات زندگی گزارنے کے کہاں سے کریں گے، اس لیے تھوڑے لوگ شو کریں تاکہ تھوڑی باتوں پر گزارا چلتا رہے۔ بہرکیف عمران خان صاحب کا اگر لانگ مارچ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا مجھے کوئی دکھ نہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک کوشش کی، لوگ ان کے ساتھ نکلے، لانگ مارچ ناکام ہو گیا۔ اگر ناکام ہو جاتا ہے تو یہ عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی کے لیے موت ہوگی، اور یقینی موت ہوگی۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کا نام لینے والا پیچھے کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ جتنا انتشار، جتنی باتیں، جتنی گفتگو، جتنا الزام، جتنا اوئے فلانے اوئے ڈھمکانے کہہ کے کیا گیا، اگر عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ناکام ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں ہوگا، سب ان سے اپنی راہیں جدا کر لیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یقینی طور پر آپ کی صحت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر لوگ اسلام آباد میں پہنچ جاتے ہیں، اور اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے، کیونکہ کے پی کے میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ہے، کشمیر سے بھی لوگ آ جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ اسلام آباد پر تو چاروں طرف سے یلغار ہو جائے گی۔ جب اتنے لوگ آئیں گے تو سازر فیڈرل کیپٹل جو ہے اس کو ہینڈل نہیں کر سکے گا۔ لیکن دیر از اے کیچ کہ اگر اسلام آباد میں اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں حالات قابو سے باہر نکل جاتے ہیں، تو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ اس سے یقینی طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اور جب اتنے زیادہ لوگ لا لیسنس کریٹ کر دیں تو پھر اس کو قابو کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس سے پاکستان کی موت ہو سکتی ہے، خاکم بدن، میرے منہ میں خاک۔ لیکن لانگ مارچ جیسے میں نے کہا کہ آپ سٹارٹ کر لیں گے، پھر آپ کے اختیار میں تو چیزیں نہیں رہیں گی، تو یہ پاکستان کے لیے ایک نقصان دہ ہے، جس کی ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ اب ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ کامیابی سے کرتے ہیں، تو پھر کوئی جنرل سی آ گیا تو اس سے بھی پاکستان کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے، لیکن خرابی تو پیدا ہوگی۔ اب ایک اور سینیریو ہے کہ لوگ بھی آتے ہیں، کامیاب بھی رہتا ہے، کنٹرول بھی رہتا ہے، لا اینڈ آرڈر بھی سچویشن نہیں بنتی، خرابی بھی نہیں ہوتی، تو یقینی طور پر ایک بہت بڑے فیکٹر کی موت ہوگی، اور ایسی موت ہوگی کہ وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے، اور یہ ہے 75 سالہ حکومت کرنے والی اسٹیبلشمنٹ۔ کیونکہ عمران خان صاحب جو بیانیاں ابھی اپنے ہینڈلر کیا ہے، اپنے جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کو بتا نہیں رہے ہیں، ان کو کہہ نہیں رہے ہیں، لیکن
جب عمران خان صاحب کو یقین ہو جائے گا کہ وہ کامیابی انہیں کی ہے اور کوئی ان سے اس کامیابی کو چھین نہیں سکتا، تو وہ یقینی طور پر اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائے گا۔ پھر کوئی جنرل سی سی نہیں آئے گا، کیونکہ جیسے طیب اردگان کے خلاف لوگ نکل آئے اور ٹینکوں کے آگے کھڑے ہو گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے کہ یہاں پر ترکی میں آپ انقلاب نہیں لا سکتے ہیں، فوجی انقلاب، ڈنڈے کا انقلاب، تو یقینی طور پر پھر ان تمام لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو طیب اردگان کے خلاف فوجی بغاوت پر آمادہ تھے۔ تو اگر عمران خان صاحب ان لوگوں کو کامیابی سے اسلام آباد میں رکھتے ہیں تو یقینی طور پر تاریخ میں بھی ان کو ایک اعلیٰ نام سے یاد کیا جائے گا اور ان کا مقام بھی اونچا ہوگا، لیکن اس کے لیے بہت توجہ اور بہت پلاننگ اور بہت زیادہ فوکس رہنے کی ضرورت ہے، جو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت میں جس کا فقدان نظر آتا ہے کہ نہ تو ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کے پاس لوگ ہیں، کہیں سے غیبی کوئی امداد آ جائے تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ لیکن یہ تین فیکٹر ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کا ختم ہو جانا، کسی ایک کی موت ہو جانا اس لانگ مارچ کا الٹیمیٹ اینڈ ہے، کہ اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کی اور ان کی پی ٹی آئی کی موت ہے، اگر یہ کامیاب ہوتا ہے لیکن انتشار کا شکار ہو جاتا ہے تو خدا نخواستہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ کامیاب رہتا ہے، لوگ کنٹرول میں رہتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ ان کے جتنے کمرشل منصوبے ہیں جس پر وہ روزانہ مکھن اور چاکلیٹ لگا کے کھاتے ہیں، یعنی منافع بخش جتنے کام ہیں، اور پھر ان کا حساب بھی نہیں دیتے ہیں، وہ سب بند ہو جائیں گے۔ ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی کل ہی پریس کانفرنس کی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے مائی بردر۔ کیوں دیر ہو چکی؟ کہ آپ جو مرضی کہیں کہ عمران خان کا بیانیہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اب وہ بیانیہ اس قدر آگے بڑھ چکا ہے، اتنا زیادہ لوگوں کے اندر اس کی صلاحیت ہو چکی ہے کہ آپ کی اس طرح کی پھسی پریس کانفرنسز کسی کام کی نہیں رہی، آپ نے بہت دیر کر دی۔ جب آپ کو نیوٹرل کہا گیا، جانور کہا گیا، نہ جانے کیا کیا کہا گیا، تو اگر اس وقت آپ جو ہے وہ آ کے کمیونیکیٹ کرتے تو شاید یہ بیانیہ اتنا تیزی سے آگے نہ بڑھتا۔ اب لوگ یہ کل کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو 2 ڈی جیز نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے، عمران خان کو چھوڑ دیں گے، ان کا لانگ مارچ ناکام ہو جائے گا۔ تو ایسا کچھ ہوا نہیں، آج ان کے سارے ساتھی ان کے ساتھ ہیں اور لاہور سے ان کی لانگ مارچ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو الٹیمیٹلی لوزنگ اینڈ پر اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف اور ان کی پارٹی کو تو پہلے ہی سیاست سے عمران خان آؤٹ کر چکے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے، جس کے ساتھ عدلیہ اس کی سپورٹ پر ہمیشہ رہی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کامیابی سے لوگوں کو اسلام آباد میں کنٹرول رکھتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں ہوتی، تو یقینی طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ کے تابوت میں ایسا کیل ٹھونکیں گے کہ مڑ کر یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو یہی وہ انالیسز ہے، یہی وہ باتیں ہیں جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ ذرا سوچئے، میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور دھیان رکھیں کہ لانگ مارچ سے پہلے عمران خان نے کیا کیا، لانگ مارچ کے بعد کیا پاسبلٹیز ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ پاکستان نے بہت سفر کیا، یہاں کے لوگوں نے، غریب لوگوں نے بہت سفر کیا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب صدام حسین کی طرح کے کوئی حکمران بن گئے اور جیسے صدام کی پارٹی تھی ویسے پی ٹی آئی ہو گئی، تو پھر اللہ پناہ۔ بی جے پی کی وہ کیا ہے، مالٹا رنگ کے جو ڈریس پہن کے نکلتے ہیں آر ایس ایس کے لوگ، اگر پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح پاکستان کی سڑکوں پر نکل آئے تو یہ بھی کوئی بعید نہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہیں، اس پر نگاہ رکھیے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔